اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انعم بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق، ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ حج کی اس آیہ مبارکہ کے ایک مختصر سے ٹکڑے پر عشرہ محرم کی مجالس سے خطاب کا شرف حاصل ہوا۔ ملت ابیکم ابراہیم، اللہ ذریت ابراہیم سے ارشاد فرما رہا ہے ملت تمہارے بابا ابراہیم کی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے میں نے امامت کا ذکر کیا گزشتہ مجالس میں، اور مسلمین کی روشنی میں میں نے اسلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم امام، مسلمین کی مناسبت سے اسلام، تو موضوع بن گیا اسلام اور ائمہ حق۔ تو اس طرح موضوع ترتیب دیا گیا، اور موضوع کی جو بنیاد ہے وہ اسلام اور ائمہ حق ہے۔ اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ خطبہ مولا علی کا پہلا نہج البلاغہ کا کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا ہی اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے۔ تو پہلی دلیل ہماری گفتگو کی ترتیب ابھی تک 9ویں مجلس تک یہی رہی ہے کہ پہلے میں توحید پر دلیل پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں باب امامت کے ذیل میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے، اب توحید پر دلیل آ رہی ہے، جب ابراہیم نے یہ کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے رب مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پوری توجہ کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کیسے، اس پہ لفظ پر غور کرنا ہے کہ تو کیسے، اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لا چکا، یعنی تو ایمان لا چکا ہے، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ اے رب دکھا مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے؟ تو ایمان لا چکا، میں آخرت میں بھی مردوں کو زندہ کروں گا۔ کہا قال بلا، ہاں میں ایمان لا چکا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا 4 پرندے لو، ان کی جو سر ہیں وہ اپنی طرف رکھو، ان کی پہچان کو کہ یہ فلاں پرندہ ہے، یہ فلاں پرندہ ہے، یہ فلاں پرندہ ہے، ان کی پہچان کو، سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ان کا قیمہ بنا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو۔ تو کہہ رہا ہے نا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو انہیں خود آواز دے، تیری آواز پہ زندہ ہوں گے۔ نعرہ حیدری، یعنی میں مردوں کو جو زندہ کرتا ہوں نا، میں نے تجھے امام بنایا ہے، وہ امری روحانی قوت تجھے دے دیتا ہوں، وہ میرے کہنے پہ زندہ نہیں ہوں گے، تو پکار تیرے کہنے پہ ہوں گے۔ نعرہ حیدری، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ اب آپ تفسیروں میں پڑھیں، حاشیے پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ 2 حلال پرندے تھے، 2 حرام پرندے تھے۔ نتیجہ دے رہا ہوں عقیدے کا، 2 حرام پرندے تھے، 2 حلال پرندے تھے، ذبح ہو گئے،
گوشت مل گیا جب زندہ کیا حلال حلال رہا حرام حرام رہا. سبحان اللہ. یعنی مرنے کے بعد حرام حلال کے جتنا بھی قریب ہو جائے حرام حرام رہتا ہے حلال حلال رہتا ہے. نعرہ حیدری. تو دلیل توحید آ گئی کہ مردوں کو وہ زندہ کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو امر دے دینا اس کی آواز پہ بھی مردے زندہ ہوتے ہیں. اب میں کیا کہوں کہ ابراہیم نے تو سوال کیا نا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مجھے دکھا. علی نے سوال نہیں کیا، زندہ کو مردہ کیا، مردے کو زندہ کیا. نعرہ حیدری. کیونکہ ابراہیم ہے مومن. کیا کہہ رہا ہے؟ قال اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لا چکا؟ تو ایمان لا چکا ہے، یعنی تو ہے مومن. تو مومن سوال کر سکتا ہے. جو امیر المومنین ہو وہ سوال نہیں کرتا، زندہ کرتا ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ سوال نہیں کرتا، وہ زندہ کرتا ہے. ابراہیم ہے مومن، اس لیے سوال کر رہے ہیں. جو کل ایمان تھا نا اس نے کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقیناً، اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں. یعنی علی حق الیقین کی منزل پر فائز ہیں. کیوں فائز ہیں؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق کا امام علی ہے. الحق مع علی وعلی مع الحق. تو ابراہیم مومن ہے، کل ایمان نہیں ہے. علی ہے امیر المومنین. اب ایک بات عرض کر دوں، مومن، کل ایمان اور امیر المومنین، تین لفظ آگئے. مومن، کل ایمان، امیر المومنین. حکومت حاصل کر کے امیر المومنین تو کہلوا لیا، کل ایمان تو کہلوا. نعرہ حیدری. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حکومت حاصل کر کے امیر المومنین کہلوانا، خود ساختہ امیر المومنین کہلوانا اور بات ہے، اور جسے اللہ کل ایمان کہے، زبان رسول اعلان کہے، یہ اور بات ہے. یعنی کیسے کہلوا لیا کہ حکومت مل گئی. اچھا حکومت مل گئی. اچھا اب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، لوگوں نے امام نہیں بنایا. ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، لوگوں نے نہیں بنایا. ابراہیم کے پاس حکومت نہیں تھی، نمرود کے پاس تھی. اسحاق کو اللہ نے بنایا، بھی آیت آئے گی. بندوں نے نہیں بنایا. اسحاق کے پاس بھی دنیاوی حکومت نہیں تھی، تو اسحاق کے پاس بھی نہیں ہے، ابراہیم کے پاس بھی نہیں ہے، اور یعقوب کے پاس بھی نہیں ہے. تینوں کے پاس نہ حکومتیں ہیں، نہ وزارتیں ہیں، نہ کوئی شعبہ ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے حکومت اور ہے، امامت اور ہے. حکومت اور ہے، امامت اور ہے. اگر حکومت ہی امامت ہے تو پھر نمرود کو امام مان لو، ابراہیم کو نہ مانو. ابراہیم کے پاس تو حکومت ہی نہیں، تو فیصلہ تو ہو گیا. اللہ کے بنائے ہوئے کے پاس حکومت نہ ہو تب بھی امام ہے. جسے اللہ نے نہیں بنایا حکومت مل بھی جائے امیر المومنین نہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَوَهَبْنَا لَهُ، سورہ انبیاء. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلًا. ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی بخشا، یعقوب بھی عطا فرمایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ، ان سب کو ہم نے صالحین بنایا. اب گفتگو شروع ہو گئی ہے، اب آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. اچھا دلیل پر آ گئی توحید پر. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ، ان سب کو ہم نے صالحین بنایا.
وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الزَّكَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور انہیں ہم نے حکم دیا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ کہ وہ نیکی کریں, وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کریں, وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ عابدین میں سے ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ امام میں بناتا ہوں. ابراہیم کو بھی میں نے امام بنایا, اسحاق کو بھی میں نے بنایا, یعقوب کو بھی میں نے بنایا. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بندے بنائیں گے, اللہ نے کہا میں نے بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں صالحین بنایا, پھر فرما رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا. تو جن کا کردار صالح نہ ہو امام نہیں بن سکتے. ہم نے انہیں امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ یعنی پہلے کردار کا ذکر کیا, پھر کہا کہ ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یعنی وہ کون ہیں؟ صالحین ہیں, نبی صالحین ہیں, موسیٰ کاظم عبد الصالح ہیں. نعرہ ہم نے انہیں صالحین بنایا. کیسے صالحین ہیں؟ وہ ایسے صالحین ہیں کہ بندوں کی نظر میں نہیں, ان کے اعمال نیک اعمال ایسے درجہ کمال پہ ہیں کہ اللہ صالحین مان رہا ہے, انہیں اللہ صالحین مان رہا ہے. وہ کیسے درجہ ہے؟ وَأَوْحَيْنَا اب اللہ نے یہ بتا دیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. نتیجہ کہ ہم نے انہیں امام بنایا. تو پتہ چل گیا امام اللہ بناتا ہے. گزشتہ تقریر میں بھی یہ میں ثابت کر چکا, اس لیے زیادہ گفتگو یہاں نہیں کروں گا کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے. اب اللہ نے کام بھی بتایا, ان کا کیا کام کیا ہے؟ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یعنی ماننا پڑے گا اللہ کے بنائے ہوئے کو اللہ کا حکم پہنچتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے کو اللہ کا حکم پہنچتا ہے. اب وہ حکم پہنچتا کس ذریعے ہے؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات ہم نے ان کی طرف وحی کی. معلوم ہوا جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے اسے اللہ کا حکم وحی سے پہنچتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. یعنی وہ ذریعہ وہی ہے. میڈیا اس وقت موجود ہے, میڈیا کوریج کا چینل ہے, اور میں ظاہر ہے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا تو عادی ہوں نہیں. اب اگر کوئی یہ کہے اب بھائی باب امامت کے ساتھ وہی کا ذکر ہو رہا ہے, باب نبوت کے ساتھ نہیں ہو رہا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. امامت کا درجہ دے کے بتا دیا کہ ان کی طرف وحی ہوتی ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ وحی صرف نبی کو ہوتی ہے, بلکہ نبی کو کیسے ہوتی ہے؟ ابراہیم تو نبی تھے, بات مکمل ہو جائے گی. ابراہیم نبی تھے. اللہ نے کہا امتحان کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. کب بنایا؟ امتحان کے بعد بنایا. امتحان میں کامیاب ہوئے, نبی تھے, رسول تھے, امام نہیں تھے. کامیاب ہونے کے بعد امام بنے. کامیابی کے بعد عہدہ بڑھایا جاتا ہے, گھٹایا نہیں جاتا. نعرہ حیدری. تو اللہ نے خوش ہو کے بڑا عہدہ دے دیا. تو یہی تو میں نے ثابت کیا, نتیجہ بھی الحمدللہ آ گیا. میں مطمئن ہوں آگے گفتگو نہ بھی ہو تو نتیجہ تو دے دیا میں نے. کیا مانے؟ یعنی عہدہ امامت نبوت سے بڑا ہے لیکن ختم نبوت سے بڑا نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول ہی تو امام الانبیاء ہیں, رسول ہی تو امام الائمہ ہے, رسول ہی تو امام الانبیاء ہیں, رسول ہی تو
امام الائمہ ہیں. اب یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کی، وہ اور ہے نا الہم فعل الخیرات. لیکن پھر بھی چونکہ میڈیا کوریج ہے تو میں الجھن کو دور کر دوں، کچھ دلائل بھی دے دوں کہ نبیوں کو وحی ہوتی ہے، غیر نبی کو وحی نہیں ہوتی. تو پھر تو سورہ قصص کی کیا قاری حافظ ہو کے یہ آیت نہیں پڑھتا، وہ اور ہے نا الی ام موسیٰ، میں نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. وہ اور ہے نا ہم نے کی، اور ہے نا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. اب یا تو موسیٰ کی ماں کو وہی ماننا پڑے گا، نبی ماننا پڑے گا، یا ماننا پڑے گا وہ نبی نہیں ہے پھر بھی وحی آ رہی ہے. وہ ہے نا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کو وحی کی. تو یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا کہ نبی کو ہی وحی ہوتی ہے، موسیٰ کی ماں تو نبی نہیں، یا پھر مانو کو وہ بھی نبی ہیں. لہٰذا پھر فرمایا، اچھا یہاں تو سوال ہی ختم ہو جائے گا نا. یعنی سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب شہد کی مکھی بھی نبی نہیں تو دوسری دلیل سورہ نحل سے، پہلی قصص سے، دوسری نحل سے آ گئی کہ یہ نظریہ غلط ہے، خود ساختہ ہے، اپنا بنایا ہوا ہے کہ وہی صرف نبی کو ہوتی ہے. پھر سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا بِأَنَّا رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّا رَبَّكَ، زمین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی. بِأَنَّا رَبَّكَ، پھر زمین اپنی خبریں بتائے گی. بِأَنَّا رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، خبریں کیسے بتائے گی؟ بِأَنَّا رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے وحی کی ہوگی کہ ذرا خبریں بتا. تو اب پتہ چل گیا یعنی کتنے تم بے وقوف ہو. موسیٰ کی ماں کو تو وحی مانتے ہو، شہد کی مکھی کو تو وحی مانتے ہو، زمین کو تو وہی مانتے ہو، ابو تراب پہ وہی نہیں مانتے. نعرہ حیدری، زمین ہے تراب اور علی ہے ابو تراب. اب جاؤ پوچھ لو کہ ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں یہ خزانے اگل رہی ہے، یعنی سارا کچھ اگل رہی ہے، تو وہ الانسان کون ہے جو تراب سے بات کرے گا؟ تفسیروں میں لکھا ہے وہ ابو تراب ہے. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہیں، یعنی جو اللہ موسیٰ کی ماں کو وحی کرنے پر قادر ہے. سارے بولے تو بات چلے، نتیجہ دے رہا. یعنی جو اللہ، چونکہ کنٹینٹ ہی ایسا ہے سننے والا ہے، تو آپ انشاءاللہ نتیجہ اور تبصرہ تو بعد میں کریں گے نا کہ ہوا کیا. یعنی نتیجہ تو میں نے دینا ہے نا، تو اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں یعنی جو اللہ قادر ہے کہ وہ موسیٰ کی ماں پہ وحی کرے، وہ قادر ہے شہد کی مکھی پہ وحی کرے، وہ قادر ہے وہ زمین پہ وحی کرے، اپنے بنائے ہوئے امام پہ نہیں کر سکتا. یعنی علمی گفتگو بھی اور علمی نتیجہ بھی. تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نتیجے کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ انسان محنت کے بعد آئے اور اگر محنت کا پھل نہ ملے تو پھر اسے آگے محنت کرنے کو دل نہیں چاہتا. بابا دے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعقوب نے پوچھا، امام بنایا نا، کہ کیا تم نے یوسف کو کھایا ہے؟ کن سے پوچھا؟ بھیڑیوں سے پوچھا. معلوم ہوا جو امام ہوتا ہے نا وہ جانوروں سے بھی بات کر لیتا ہے. جانور اسے ڈستے نہیں، جانور اسے پہچانتے ہیں. جو ڈسے جائیں وہ اور ہیں، جن سے جانور کلام کرے وہ اور ہیں. تو کلام صلی علی محمد وآل محمد. تو جنہیں جانور ڈس لیں وہ اور ہیں،
جن سے جانور ہم کلام ہو. وہ کہا نبیوں کا گوشت تو ہم پر حرام ہے, ہم نے تو نہیں کھایا. اچھا تم کہتے ہو محمد جیسے, ذرا یعقوب جیسے تو بن کے دکھاؤ, ذرا کسی جانور سے کلام کر کے تو دکھاؤ. اچھا جانور سے کلام کیا, جانور سے کلام کیا. محمد حنفیہ امامت ہے نا, محمد حنفیہ کہتے ہیں بھتیجے کیا میں امام نہیں ہوں؟ امام زین العابدین سے آپ سنتے آتے ہیں تو آپ کا پہنچنا پہلے بنتا ہے. یعنی اگر گفتگو ایسی جا رہی ہو تو ضروری نہیں کہ تفصیل بتائی جائے. اچھا تو کیا کہ بھتیجے کیا میں امام نہیں ہوں؟ آواز آئی تھی جانوروں سے, یہاں آواز آئے گی حجر اسود سے. کہا کیا میں امام نہیں ہوں؟ کہا چچا حجر اسود سے پوچھ لیتے ہیں. کہا پہلے آپ پوچھیں. حضرت محمد حنفیہ کہتے ہیں کیا میں امام ہوں؟ حجر اسود خاموش ہے. کیا میں امام ہوں؟ کہا ایک مرتبہ پھر پوچھ لیں. کہا کیا میں امام ہوں؟ حجر اسود خاموش ہے. کہا اب بھتیجے آپ پوچھیں. مولا نے یہ نہیں کہا کیا میں امام ہوں, مولا نے فرمایا حجر اسود تو مجھے پہچانتا ہے؟ حجر اسود تو مجھے پہچانتا ہے. کہا آپ امام ہیں, ابن امام ہیں, امام کے پوتے ہیں, تو جن کی گواہی حجر اسود دے رہا ہے تو نے امام نہ مان کر حجر اسود چوم کیوں رہا ہے؟ نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَنُرِيدُ آخری آیت پڑھ کے, کیونکہ قبلہ آگے ہیں, میں تھوڑا اور بڑھا سکتا تھا لیکن حجر اسود نے گواہی دی. اور مولا علی کے پاس بابا ولابی آئی. مولا نے کہا جو امامت کا دعویٰ کرے وہ نقش کرے پتھر پر انگوٹھی تو امامت ثابت ہوگی. اب امام کون ہے؟ ظالم امام نے. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ, ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کرنے کی کوششیں کی گئیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم انہیں امام بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں. تو بتا دیا ظالم امام نہیں ہوگا, مظلوم امام ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے وہی امام ہوں گے, وہی زمین کے وارث ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے مولا علی مرتضیٰ, امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کر کہا کہ میرے بعد تم ہو جو کمزور کیے جاؤ گے. حسین کو کیسے کمزور کیا کہ حسین کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. حبیب چلے گئے, مسلم اوسجا مارے گئے, مسلم بن اوسجا, اونو محمد چلے گئے, حسین غازی بازو کٹا کے نہر فرات پہ شہید ہو گئے. حسین کے چہرے پہ اصغر کا لہو ہے. حسین کی نظر اکبر کے لاش پر پڑی. کہا اکبر تیرا بابا تنہا رہ گیا, اکبر تیرا بابا تنہا رہ گیا. آئے ہیں خیام میں اور کہا بہن مجھے کوئی پرانا لباس دو. کہا بھائی آپ کے لیے تو جنت سے لباس آتا تھا, پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا زینب پتہ چل جائے گا جب مجھے شہید کیا جائے گا, امت میرے تن سے لباس بھی لوٹ لے گی. ہائے حسین عزادارو. حسین آئے سید سجاد کی طرف, دیکھتے کیا ہیں کہ بابا سجاد اٹھو, امر امامت سونپا حضرت سجاد کو, کہا اٹھو. سجاد نے دیکھا کہ بابا کے سارے بال سفید ہو گئے, بابا کے سارے بال سفید ہو گئے. کہا حبیب کہاں ہے؟ کہا مارے گئے. کہا مسلم بن اوسجا کہاں ہے؟ کہا مارے گئے. کہا حور کہاں ہے؟ مارے گئے. کہا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بازو کٹا کے مارے گئے. پوچھتے ہیں سید سجاد میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ حسین نے کہا کہیں سجاد کا بھی دم نہ نکل جائے. جواب دیا سجاد بس یہ سمجھ لے یا تو رہ گیا ہے, یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں. عزادارو حسین گئے, اب جانا چاہتے ہیں کہ گھوڑا بڑھتا نہیں. گھوڑے نے سر کا اشارہ کیا, دیکھا کہ سکینہ نے گھوڑے کے قدموں میں باہیں ڈالی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے گھوڑے,
اے گھوڑے میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جا، کیونکہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین علیہ السلام نے سکینہ کو گود میں لیا اور کہا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بابا پیاس لگی ہے۔ حسین نے نیزہ مارا، پانی برآمد ہوا، کہا سکینہ یا پانی پی لے، یا پانی پی لے یا امت کو بخشوا لے۔ کہا سکینہ پانی نہیں پیے گی، سکینہ امت کو بخشوائے گی۔ حسین نے کہا سکینہ سکینہ، کہا بابا آپ واپس آ جائیں گے شام کو؟ کہا نہیں میں نہیں آؤں گا۔ تو کہا میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی؟ کہا ماں کے سینے پر سر رکھ کے سونا۔ کہا وہاں تو اصغر سوتا ہے۔ حسین نے کہا آج اصغر میرے پاس سوئے گا، آج اصغر میرے پاس سوئے گا۔ عزادارو کربلا کی خاک لی، سکینہ کے سر میں گرائی، کہا سکینہ یتیمی برداشت کر لینا۔ کہا بابا یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اور خاک لی، سکینہ کے سر میں گرائی، کہا بیٹا یتیمی اسے کہتے ہیں۔ اللہ بڑے ادب سے